لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بہت ہی محبت کے مستحق دینی بھائیوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو حسینی بنایا، امتی ہونے کے ساتھ ساتھ حسینی بنایا. اللہ تعالیٰ یزیدیت سے بچائے اور یزید کے کاموں سے بچائے. گزشتہ چند ہفتوں سے میں آپ کے سامنے واقعہ کربلا اور واقعہ کربلا کے اسباب اور اس سے حاصل شدہ اسباب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. لیکن آج میں آپ کے سامنے جو عام طور پر لوگوں کے سامنے کم آتی ہے یہ بات کہ کربلا کے بعد کیا ہوا. کربلا کے بعد کیا ہوا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد کیا معاملات پیش آئے، کیا حالات پیش آئے، کون بچا اور کس سے آل رسول کی نسل چلی. آج ہم اس سلسلے میں چند معروضات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہیں گے. آپ کو یہ بات تو معلوم ہو گئی، آپ یہاں تک پہنچ گئے کہ کربلا کے میدان میں مظلومانہ طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد کو یزید کے حکم سے ابن زیاد اور اس کے چیلو چپاٹوں نے اور اس کے باغیوں نے اور ان بدبختوں نے، ان بھیڑیوں نے شہید کر دیا. یہ بات تو آپ کو معلوم ہے. لیکن جب شہادت ہو گئی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک واقعہ کربلا میں نیزے کے اوپر اٹھا ہوا ہے، تلوار کے اوپر اٹھا ہوا ہے، اور وہ قافلہ کوفے سے دمشق کی طرف لٹا پٹا قافلہ جا رہا ہے، اور آل رسول اور اس لٹے پٹے قافلے کی زبان میں قرآن پاک کی آیات ہیں، اللہ رب العزت کی تسبیحات ہیں، نبی پر درود ہے. وہ قافلہ دمشق کی طرف جا رہا ہے. جہاں جہاں سے وہ قافلہ گزر رہا ہے لوگوں کو ابھی پوری طریقے سے معلوم نہیں ہے یہ قافلہ کس کا ہے، یہ کون لوگ ہیں. جب ان کو معلوم چلتا ہے کہ یہ نبی کے نواسے کا قافلہ تھا اور حکومت وقت یزید پلید نے اس قافلے کو شہید کر دیا ہے، تو کسی لکھنے والے نے لکھا، اے وہ لوگ جس نے امام حسین اور ان کی آل و اولاد کو شہید کیا، وہ بروز محشر ان کے نانا سے کس منہ سے شفاعت مانگے گی. وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس منہ سے شفاعت مانگیں گے، کس منہ سے کہیں گے کہ نبی میری شفاعت کر دیں.
وہ نبی جو اپنے چچا کی شہادت پہ اتنا رویا کہ جس نے شہید کیا تھا نبی کے چچا حضرت حمزہ کو، وہ جب ایمان لے کر آئے حبشی تو ان سے کہا ٹھیک ہے تمہارا ایمان قبول ہے، بس تم میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ جس نے شہید کیا تھا حضرت حمزہ کو وہ کفر کی حالت میں تھا اس وقت، پھر ایمان لے کر آیا، لیکن جہاں اب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا وہ کلمہ گو لوگ تھے، بظاہر ایمان والے تھے، نبی کا نام لیتے تھے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے باوجود بھی حضرت حبشی سے یہ کہہ دیا تم جب میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں، تمہارا ایمان قبول ہے، بس میرے سامنے مت آیا کرو۔ اب ذرا تصور کیجئے وہ یزید ابن زیاد، شمر، ہولی، عمرو بن سعد اور ان کی پوری ٹیم اور وہ بھیڑیوں کی فوج وہ کس منہ سے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے جائے گا؟ حضور نے اپنے چچا کے قاتل کو دیکھنا پسند نہیں کیا، ایمان لانے کے باوجود بھی۔ اور آپ جانتے ہیں چچا اور باپ سے زیادہ عام طور پر ایک طبعی طور پر ایک انسان کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا، شہید کر دیا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر ان کی طرف دیکھیں گے؟ یہ قافلہ لٹا پٹا یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، ابن زیاد کے دربار خبیث سے ہو کر یزید کے دربار لعین پر پہنچتا ہے۔ وہاں پر جب یہ قافلہ پہنچتا ہے، یزید ایک روایت کے مطابق جو ابن زیاد نے کیا تھا وہی یزید نے بھی کیا، حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر چھڑیاں مار رہا ہے، کٹا ہوا سر ہے، تشت پر آیا ہوا ہے اور وہ لعین چھڑیاں مار رہا ہے۔ ایک بوڑھے صحابی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اے بدبخت، اے خبیث، ایسا مت کر، میں نے ان ہونٹوں کو کئی بار نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں پر نبی کے ہونٹوں پر لگتے دیکھا ہے، تو جن ہونٹوں پر چھڑیاں لگا رہا ہے ان ہونٹوں کو نبی کے ہونٹوں سے لگے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ حسین ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے سواری بن رہے ہیں، یہ وہ حسین ہیں جن کا آج سر کٹا ہوا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے رہے ہیں۔ یہ وہ حسین ہیں جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ وہ حسین ہیں جن کو دیکھ کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے درمیان منبر سے اٹھا کر ان کو گود میں اٹھا رہے ہیں۔ یہ وہ حسین ہیں جن کے بارے میں رسول پاک یہ فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ وہ حسین ہیں جس کے تعلق سے یزید نے یہ ظلم و بربریت رچی۔ جب سر مبارک یزید کے دربار میں آیا، یزید یہ حرکت دے رہا تھا، اسی اثنا میں ایک عیسائی سفیر یزید کے دربار میں آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کٹے ہوئے سر کس کے ہیں؟ یہ سر کٹے ہوئے کس کے ہیں؟ تو اس کو بتایا گیا یہ اہل رسول ہے، یہ نبی کا خون ہے۔ متی نے دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔
عمر سے چل بشیر، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس سفیر نے کہا آل رسول کو شہید کر دیا، تو اس نے یزید سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اے یزید، ہمارے پاس آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گدھے کا کھر موجود ہے، گدھے کا کھر موجود ہے، ہم آج تک اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم اس کو بڑے احترام سے رکھتے ہیں، تم لوگوں کو کیا ہو گیا، آل رسول تمہارے سامنے موجود ہیں اور تم نے ان کے سر کاٹ دیے، تم نے ان کو نیزے پر بلند کر دیا، تم نے ان کے ساتھ یہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ نچا۔ میرے بھائیوں، یہ اس عیسائی سفیر کے الفاظ ہیں جو ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھے ہیں۔ جب یزید نے یہ سب دیکھا اور پھر اس سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین کی بہن ہے، حضرت زین العابدین کی پھوپھی ہے، حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ کا پھول ہے، ان کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر باندھ کر لایا گیا یزید کے دربار میں، پردے کی اور سے جو انہوں نے تقریر کی ہے یزید کے درباری ہونے لگے، یزید کے درباری ہونے لگے۔ جب یزید نے یہ سچویشن دیکھی، معاملے کو سمجھیے گا، یزید نے جب یہ حالات دیکھے تو کہنے لگا ہائے افسوس، ہائے افسوس، حسین کے قتل کا مجھے بھی افسوس ہے۔ اے ابن مرجانہ، اے ابن مرجانہ، تم حسین کو مجھ سے ملنے دیتے۔ ابن مرجانہ یہ لقب تھا ابن زیاد کا۔ ابن زیاد کو یہ شرط رکھی تھی نا، حضرت امام حسین نے مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے خود بات کروں گا۔ اب یزید بہانے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اور اپنا جرموں کا اور اپنی صفاقی کا ٹھیکرا ابن زیاد پہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ابن مرجانہ، یہ مرجانہ ابن زیاد کی ماں کا نام تھا۔ عرب میں جب کسی کو گالی دینی ہوتی ہے نا تو وہ ان کے باپ کا نام نہیں لیتے ہیں، ان کی ماں کا نام لے کر مخاطب کرتے ہیں۔ یہ استعارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ اس کے باپ کا تو کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو اس نے یزید نے اپنے تعصب کا اور اپنے افسوس کا اس طرح اظہار کیا، ابن مرجانہ حسین کو مجھ سے ملنے دے دے تو یہ ظلم نہ ہوتا، تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ کچھ لوگ یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں تھا، یزید کو خبر نہیں تھی، یزید کو معلوم نہیں تھا، یزید تو بیچارہ تھا، یزید کو تو بعد میں معلوم چلا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یزید تو افسوس کر رہا تھا، یزید افسوس تب کر رہا تھا جب یزید نے دیکھا حالات میرے خلاف ہیں، ادھر مدینے میں بھی بغاوت سر اٹھا چکی ہے، ادھر مدینے میں بھی لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ حضرت امام حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے مدینے میں خبر کیسے پہنچی؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی زندگی میں یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرے بڑے بیٹے بڑے نواسے حسن کو زہر دیا جائے گا اور میرے چھوٹے بیٹے حسین کو نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ یہ پیشن گوئی حضور نے پہلے کر دی تھی، اور اس کی راوی ہے حضرت ام سلمہ جو حضور کی بیوی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جبریل میرے پاس آئے تھے، جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ خبر دے کر گئے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور فرما رہے ہیں جبریل مجھے یہ خبر دے کر گئے کہ آپ کے حسین کو شہید کیا جائے گا اور کربلا کی مٹی
حضرت امام حسین جہاں شہید ہوئے وہ بھی دے کر گئے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیشی کو، اس کربلا کی مٹی کو حضرت ام سلمہ کو دیا اور کہا جس دن حسین شہید ہو جائیں گے یہ مٹی لال ہو جائے گی۔ یہ صحیح روایت سے جو ہے یہ حدیث ثابت ہے، جس دن حسین شہید ہو جائیں گے سمجھ لینا یہ مٹی لال ہو گئی ہے، حسین شہید ہو گئے۔ اور ایسا ہی ہوا، اہل مدینہ کو کسی نے خبر نہیں کی۔ حضرت ام سلمہ حیات تھی، نبی کی زوجہ حیات تھی، وہ مٹی لال ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ نے کہا، حضرت ام سلمہ نے فرمایا آج حسین نبی کے نواسے شہید ہو گئے۔ تو قاصد آتا اس کو 8 دن 10 دن 15 دن لگتے پہنچتے۔ جیسے ہی حسین شہید ہوئے ہیں وہ مٹی لال ہوئی ہے اور حضرت ام سلمہ نے اعلان کر دیا ہے کہ یزید کہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے۔ تو سب سے پہلے مدینے والوں کو خبر ہوگی۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کربلا کے بعد ہوا کیا ہے، یہ قافلہ لٹا پٹا یزید کے دربار میں پہنچا۔ یزید نے مگر مچ کے آنسو بہائے، کہتے نہیں ہے سارا کام کر کے ہماری سرکاریں کہتی ہیں ہمیں کھید ہے۔ آپ سنتے ہوں گے یہ لفظ، اسودہ کے لیے ہمیں کھید ہے۔ عام طور پر جب بڑے بڑے بونڈر ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، کسی نیتا اور کسی منتری کے منہ میں مائک دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اتنے لوگ مارے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، وہ کہتا ہے ہمیں بہت افسوس ہے، ہمیں کھید ہے۔ اور اگر آپ موسٹلی اکثر کر کے ہاتھ دیکھیں گے تو انہی نیتاؤں کا پیچھے نکلے گا۔ تو یہی یزید نے کہا ہمیں افسوس ہے کہ حسین شہید ہو گئے۔ تو اس سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ یزید بے قصور تھا، یزید قلبی پلید تھا، لعین تھا، آج بھی ہے۔ حسین گرنا شہید ہوتے، حسین گرنا شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کو پیش کر کے یزیدیت کا قلعہ کما کر دیا، ختم کر دیا یزیدیت کو۔ لوگ کہتے ہیں ارے یزید کو برا بھلا نہ کہو، یزید کو تم برا بھلا کہو گے تو لا محالہ حضرت معاویہ کے تعلق سے تمہارا دل بدگمان ہوگا، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور صحابی کا بیٹا یزید ہے۔ حضرت معاویہ کے شان میں گستاخی ہوگی اور پھر جو ہے ان کے لیے دل میں میل آ جائے گی، ان کے لیے آ جائے گی۔ تو جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے گورنر بنایا ہے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے لیے بھی دل میں میل آ جائے گی۔ بالکل بوگس اور بالکل نادانی اور بچکانا والا سوال ہے، اور یہ بچاؤ ہے یزید کا کام کا۔ بیٹے کا جرم بیٹے کو دیا جائے گا، باپ کو نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اعتراض یہاں بھی بنتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا، مشرک تھا، کافر تھا۔ حضرت نوح نے کہا کہ کشتی پر سوار ہو جاؤ، نجات پا جاؤ گے، نہیں ہوا۔ تو کیا ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے سوار نہ ہونے یا کافر اور مشرک ہونے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو حاشا وکلا برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ وہ نبی تھے۔ ایسے ہی یزید کی پلیدی اور اس کی گندگی اور اس کی بغاوت اور اس کی وحشیانہ پن کو ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ حضرت امیر معاویہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے سامنے نہیں تھا، ان کے سامنے یہ باتیں نہیں تھیں کہ یزید میرے بعد یہ کرے گا۔ یزید نے تو اپنے رنگ و روپ تبھی دکھائے جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں حکومت اور اقتدار آ گیا، تب اس نے اپنا بھیڑیے والا، اپنا وحشیوں والا چہرہ دکھایا۔ اس لیے خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، یزید کو جو لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نیک باپ کے گھر میں بگڑی اولاد آ جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک گنہگار اور بدبخت باپ کے گھر میں نیک اولاد بھی آ جاتی ہے۔ کیا آپ بھول گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ؟ ایک مشرک، ایک کافر کے گھر میں اور ایک بت بنانے والے کے گھر میں پیدا ہوئے اور نبی تھے، تو یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اب یزید نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکلوتے بچے تھے ان سے کہا کہ ہمیں آپ کے باپ کی شہادت کا بڑا غم ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 3 باتیں فرمائیں۔ کہا کہ ہم کو خیریت سے مدینے چھڑوا دیجئے، ہم کو خیریت سے مدینے چھڑوا دیجئے۔ نمبر 2، ہماری دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے بابا کو، ہمارے بھائیوں کو، اہل بیت کو شہید کیا ہے ان سے بدلہ لیں۔ نمبر 3 کہ مجھے دمشق کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ دینے دیجیے۔ یزید نے کہا کہ ہم آپ کو خیریت سے مدینے بھی پہنچا دیں گے، ہم آپ کا خطبہ جمعہ بھی کروا دیں گے، لیکن قاتلان حسین سے بدلہ لینا ممکن ہے۔ اب بتائیے حاکم وقت یہ کہے کہ قاتلان حسین سے بدلہ لینا ممکن نہیں ہے، تو یہاں تو دال کالی ہے، دال نہیں، دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آل رسول، اہل بیت کٹ گئے کربلا کے میدان میں، اور یزید کہہ رہا ہے کہ قاتلان حسین سے بدلہ لینا وہ ممکن نہیں ہے۔ معلوم چلا یہ یزید کے حکم اور اس کے اشاروں سے اور اس کی پلاننگ سے ہوا تھا۔ اس لیے یزید کو اس معاملے میں سبکدوش اور بھولا نہ سمجھے، سارا کرایا ہوا اس کا تھا۔ اور ابن زیاد گواہی دیتا ہے جس سے کروایا گیا تھا، تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہوا ہے۔ ابن زیاد دمشق جاتا ہے، یزید کی 3 سال خلافت ہوتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اپنی موت مر جاتا ہے، تو ابن زیاد ملنے جاتا ہے، ساتھ میں مسافر ابن شریح ہوتے ہیں ابن زیاد کے، وہ کہتے ہیں ابن زیاد ٹینشن میں لگ رہا ہے، مسافر ابن شریح کہتے ہیں کیا بات ہے بہت ٹینشن میں لگ رہا ہوں، میں بتاؤں تم کیا سوچ رہے ہو، میں بتاؤں تم کیا سوچ رہے ہو، کہ ہاں بتاؤ۔ کہنے لگا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم سے امام حسین کا قتل ہوا ہے اور تم آج تک اسی افسوس میں مبتلا ہو، اسی رنج میں مبتلا ہو۔ اس نے کہا کہ تم نے بالکل سچ بات کہی، میں نے یہ یزید کے کہنے پر کیا تھا، اگر میں یہ نہ کرتا تو یزید مجھے قتل کر دیتا، تو یزید مجھے قتل کر دیتا۔ یہ معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح صاف ہو گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، خطبے کے دوران وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، وہ آل رسول کے فضائل بیان کرتے ہیں، لوگوں کے اندر رقت طاری ہو جاتی ہے، لوگ رونے لگتے ہیں۔ یزید یوں آنکھیں دوڑاتا ہے اور اپنے مؤذن سے کہتا ہے اذان دینا شروع کر دو، ورنہ زیادہ اگر زین العابدین بولے تو یہ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ امام زین العابدین کی تقریر چل رہی تھی، خطابت چل رہی تھی، تو اسی دوران جیسے جمعے میں اذان ہوتی ہے نا دوسری، تو اس نے اپنے مؤذن کو کہا اذان دینا شروع کر دو تاکہ یہ ان کا بیان ختم ہو جائے۔ چنانچہ مؤذن نے اذان دینا شروع کری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں ہمارے خون نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا دیکھ خطبے میں بھی میرے نانا کا نام ہے، تیرے نانا کا نام نہیں ہے۔
اشہد ان محمد رسول اللہ، دیکھ خطبے میں بھی میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے جس کی نسل کو تم نے ذبح کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی نسل کو تم نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وقار تھا، وہ اسٹیٹس تھا کہ یزید تو 3 سال میں اس کا چیپٹر تو بند ہو گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا جب تخت پر بیٹھا تو اس سے بیٹھا نہیں گیا، تخت کو لات مار دی اور کہنے لگا میں اس تخت پر کیسے بیٹھوں جس تخت پہ آل رسول کا خون لگا ہوا ہے، سنا ہوا ہے۔ اس نے اس تخت کو لات ماری، اس کرسی کو لات ماری، اور 6 مہینے میں غم سے نڈال وہ مر گیا، یزید کا بیٹا بھی۔ پھر اس کے بعد بنو امیہ کا بہت تگڑا بادشاہ ولید بن عبد الملک بیٹھا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو حسد ہوتی تھی، کڑھن ہوتی تھی کہ ہم بادشاہ ہیں پھر بھی عزت آل رسول کی ہو رہی ہے، پھر بھی اسٹیٹس آل رسول کا بلند ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ولید بن عبد الملک کے بادشاہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے گیا، بھیڑ بہت تھی، اس نے سوچا کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں، لیکن بھیڑ بہت تھی، اس نے کہا بھیڑ ذرا کم ہو جائے پھر میں آگے بڑھوں۔ اتنے میں حضرت امام حسین کے بیٹے علی کے نواسے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ جو بھیڑ ہوتی ہے کعبۃ اللہ کے طواف میں وہ بالکل چھٹ جاتی ہے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ ولید بن عبد الملک یہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ما ھذا، جانتا تھا یہ کون ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کی حقارت کے لیے پوچھتے ہیں نا کہ کون ہے، اس کی حقارت، اس کی اوقات کیا ہے، یہ کون ہے، کبھی ایسے کہتے ہیں ما ھذا، یہ کون ہے؟ تو فرزدق شاعر تھا، اس نے کہا انہیں تم نہیں جانتے، انہیں بطحا کا ایک ایک ذرہ جانتا ہے، انہیں آسمان کے فرشتے جانتے ہیں، زمین کی مخلوق جانتی ہے، تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد فرزدق شاعر نے ایک لمبا قصیدہ امام زین العابدین کے شان میں لکھا۔ یہ وہ ہے ولید بن عبد الملک غصے سے اڑ رہا تھا، وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود اس کو طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے جگہ نہ ملی۔ امام زین العابدین آئے تو سب نے جگہ دے دی اور انہوں نے بوسہ دیا۔ فرزدق شاعر نے قصیدہ لکھا، قصیدہ لکھنے کے بعد ولید بن عبد الملک نے فرزدق شاعر کو گرفتار کر لیا، اس کو قید کر دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرزدق شاعر کو اشرفیوں کی تھیلی بھجوائی کہ تم نے اہل بیت کی تعریف کی ہے، یہ لو تمہاری آخرت بھی سنورے گی اور تمہاری دنیا بھی سنورے گی۔ جو اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں نا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت علی، حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام جعفر، حضرت امام باقر، آپ نام لیتے چلے جائیے، ان سادات، ان پاکیزہ نفوس کے زبانیں تھک جائیں گی، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی توصیف، ان کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، ان کی تحمید، ان کی توصیف بیان کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صحابہ کی تعریف نہ کی جائے، صحابہ کی تعریف اپنی جگہ ہے، لیکن آج ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کی تعریف کرتا ہے، اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہے، جو صحابہ کی تعریف کرتا ہے وہ اہل بیت کو یاد ہی نہیں کرتا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اہل بیت کی تعریف کرتا ہے، وہ صحابہ کو خاطر بھی نہیں لاتا۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ اس منبر سے الحمدللہ ہم نے حضرت ابو بکر کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، حضرت عمر کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، حضرت عثمان کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی فضائل بیان کیے ہیں، حضرت فاطمہ کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، حضرت امام حسن حسین کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ یہ جب امت یہ توازن برقرار رکھے گی تو یہ جو فرقے نظر آ رہے ہیں وہ ختم ہوں گے، کہ ایک فرقہ دوسرے کو رافضی کہہ رہا ہے، ایک فرقہ دوسرے کو ناصبی کہہ رہا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ توازن برقرار نہیں رکھتے صحابہ۔ بہت اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے خاص طور سے محرم الحرام میں بہت سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا، فرقہ کوئی نہیں ہے، دیوبندی کوئی فرقہ نہیں، بریلوی کوئی فرقہ نہیں، اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں۔ جب واقعہ کربلا کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تب معلوم چلتا ہے فرقے دو ہیں، حسینی یا یزیدی۔ یا تو حسینیت ہے یا یزیدیت ہے۔ حسینیت ہمیں بتاتی ہے کہ سر کٹا دینا لیکن باطل کے آگے جھکنا نہیں۔ حسینیت ہمیں بتاتی ہے کہ نماز نہ چھوڑنا۔ حسینیت ہمیں بتاتی ہے کہ تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھنا نہ چھوڑنا۔ حسینیت ہمیں بتاتی ہے کہ حق کے لیے ہر دم کھڑے رہنا۔ یزیدیت ہمیں کہتی ہے کہ چالاکی کرنا، مکاری کرنا، دھوکہ دینا، نمازیں چھوڑنا، شرابیں پینا۔ اب جب ہمیں یہ معلوم چل گیا کہ ایک حسینیت ہے، ایک یزیدیت ہے، تو اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ نماز چھوڑ رہے ہیں، حضرت امام حسین نے چھوڑی، تو پھر اپنے آپ کو حسینی نہ کہیں، کہہ دیں کہ ہم یزیدی ہیں، کیونکہ یہ تو یزید کا شیوا تھا۔ شراب پی رہے ہیں، یزید کے دربار میں پی جاتی تھی، تو کہہ دیے پھر امام حسین کا نام نہ لیجئے اور دھوکہ مت دیجئے اور یہ ڈھکوسلا مت کیجئے۔ اگر آپ پکے حسینی ہیں تو آپ کی کوئی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ آپ پکے حسینی ہیں تو کربلا کے میدان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین کی بہن نے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی ایبیلٹی ہمارے اندر نہیں ہے، تو یہ یزیدیت ہے یا حسینیت ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اہل بیت ہمیں جان سے پیارے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت۔ اور اہل بیت کے نسب سے ہمارا یہ عقیدہ اور طریقہ ہے اور ایمان ہے کہ اہل بیت کا احترام یہ ایمان کا حصہ بھی ہے، اور یہی محبت ہمیں جنت تک لے جائے گی۔ لیکن میری محبت ہو، اہل بیت کے طریقوں پر ہم رائج نہ ہو، اہل بیت کے طریقوں پر ہم چلے نہ، تو یہ تو نفاق ہوا، منافقت ہوئی، دھوکے بازی ہوئی حضرت امام حسین کے ساتھ۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوب اچھی طریقے سے ذہن میں یہ بات رکھ لیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو قربانیاں تھیں انہیں یاد بھی رکھے، اور اس پر حضرت امام حسین نے قربانی کیوں دی تھی، اس مشن کو یاد رکھیں۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو حاصل چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو حاصل چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، اہل بیت اور سادات کی عزت اور احترام اتنی کرنی چاہیے۔ میں تو اپنے استاد کے قدموں سے اہل بیت کی محبت لے کر آیا ہوں۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں جامعہ بلاسپور میں پڑھا کرتا تھا، جب آج سے 13 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہم لوگ استاد کی خدمت میں جایا کرتے تھے، تو ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی تھے، وہ ساتھی بھی تھے جو نسب کے لحاظ سے طے شدہ سید تھے۔ جب استاد محترم کی خدمت میں ہم لوگ پہنچتے تھے، پیر دباتے تھے، سر دباتے تھے، تو استاد محترم اپنے پیر سکوڑ لیتے تھے۔ جب وہ سید زیادہ ان کے پاس آتا تھا کہ نہیں تم نبی کے گھرانے سے ہو، نبی کے نسل اور خون سے ہو، تم سے میں پیر کیسے دبا سکتا ہوں؟ یزید نے یہ کوشش کی کہ اہل بیت کو مٹا دیا جائے، نبی کے گھرانے کو ختم کر دیا جائے۔ صرف امام زین العابدین سے یہ نسل چلی،
اور آج تک چل رہی ہے۔ آپ کے ہندوستان میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے، نظام الدین اولیاء آئے، معین الدین چشتی آئے، یہ کون تھے؟ یہ سادات کے گھرانے سے تھے۔ آج بھی بڑے بڑے اداروں میں سادات کو دیکھ لیجئے، اللہ ان سیدزادوں سے، اس حسین کی نسل سے آج بھی کام لے رہا ہے۔ جس یزید نے تخت کو اپنا کر اہل بیت کو کاٹا تھا، آج اس یزید کا کوئی نام لینا عزت کے ساتھ مناسب نہیں سمجھتا۔ اور آج حضرت امام حسین کے تذکرے کو ہم حرز جا جانتے ہیں، حضرت امام حسین کے تذکرے کو ہم اپنی آخرت کا توشہ مانتے ہیں کہ یہی وہ تذکرہ ہے، یہی وہ محبت ہے، یہی وہ مشن ہے، اور یہی وہ نقش قدم ہے جن پر چل کر ہم جنت تک جا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا